بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بادشاہت سے درویشی تک کا سفر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی ہجری میں بہت بڑے صوفی اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور انہوں نے بادشاہت پر لات مار کر درویشی اختیار کر لی۔ پھر ساری عمر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے، اللہ کی عبادت کرنے، محنت مزدوری کر کے روزی کمانے اور لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کیسے چھوڑی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات کو اپنے عالی شان محل میں سو رہے تھے کہ آدھی رات کے وقت محل کی چھت پر کھٹ پٹ کی آواز سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ان کے سونے والے کمرے کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی، تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ جواب میں آواز آئی، آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، ارے شاہی محل کی چھت پر اونٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب میں آواز آئی، اگر یہ ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریشمی لباس پہن کر عیش و عشرت میں زندگی گزاری جائے اور امید کی جائے کہ اللہ مل جائے گا؟ معلوم نہیں یہ واقعہ خواب میں پیش آیا یا بیداری میں، لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ جس ٹھاٹ پاٹ سے وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دوسرے دن جب وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک نوری چہرے والا ایک اجنبی آدمی بڑے دبے پاؤں سے دربار میں داخل ہوا۔ وزیروں، درباری، امیروں اور شاہی ملازموں میں کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کو دربار میں داخل ہونے سے روکے۔ بادشاہ نے خود اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ سرائے نہیں، شاہی محل کا دربار ہے۔ اجنبی نے کہا، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا باپ۔ اجنبی، آپ کے باپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ تو پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرے دادا جان۔ اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اجنبی نے پوچھا، آپ کے بعد کون رہے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میری اولاد۔ اجنبی، ذرا سوچو، جس مقام پر اتنے آدمی آئیں اور جائیں اور کسی کو ہمیشہ کے لیے یہاں ٹھہرنا نصیب نہ ہو، وہ سرایہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر اجنبی آدمی فوراً دربار سے نکل گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے نے حضرت ابراہیم بن ادھم پر ایسا اثر ڈالا کہ رات انہوں نے بڑی بے چینی سے محل میں گزاری اور صبح ہوتے ہی تخت و تاج پر لات مار کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ درویشی اختیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے سچے دین اسلام کی تبلیغ، علم حاصل کرنے اور اپنی روزی محنت مزدوری کر کے کمانے، اپنی کمائی غریبوں حاجت مندوں پر لٹانے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ انہوں نے کئی حج بھی کیے اور سالہ سال تک حرم شریف میں جھاڑو دینے کی خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ اپنی پاکیزہ زندگی کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگے اور لوگوں کی نظروں میں بھی ان کو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ہر روز بیسیوں لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سنتے اور اپنی زندگیاں سدھارنے کی کوشش کرتے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے مرید بھی بن گئے تھے، لیکن وہ اپنے مریدوں سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی کمائی کا ایک حصہ وہ اپنے مریدوں کو کھلانے پلانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر رحمت کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ پہلا، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، دوسرا، نماز پڑھتے ہوئے،
اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد رکھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام دیکھ رہا ہے اور جو کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس کو سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر کیا سبب ہے کہ بعض دفعہ ہم برابر دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی سنو، دعا قبول نہ ہونے کے 9 اسباب ہیں۔ پہلا، تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے دور نہیں رہتے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو اور آپ سے محبت رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہو مگر آپ کی پیروی نہیں کرتے، یعنی آپ کے اسوا کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ تیسرا، قرآن مجید پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر سچے دل سے شکر ادا نہیں کرتے۔ پانچواں، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں بھاگتے اور اس کے کہنے پر چلتے ہو۔ چھٹا، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو اور اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ ساتواں، جانتے ہو کہ دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ آٹھواں، موت کو برحق سمجھتے ہو لیکن اس کا کوئی سامان نہیں کرتے، یعنی ایسے نیک کام نہیں کرتے جو موت کے بعد کام آئے۔ نواں، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو لیکن اسے نصیحت نہیں لیتے۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔